وہ بات ٹھیک کہی، 1000 برس پہلے کے حالات کے مطابق کچھ مقنن تھے، قانون دان تھے، انسان تھے، نبی نہیں تھے، وحی نہیں تھی، انہوں نے ان حالات کے مطابق قانون بنائے۔ آج کے حالات کے اندر وہ فٹ کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ خود نافذ کرنے والے صدر مملکت وہ اعلان فرما رہے ہیں کہ نفذ نہیں ہو سکتا۔ یہ حدود کے متعلق تھا، بات ذرا آگے چلی تھی نا، زکوٰۃ کے متعلق جو اعلان شائع کیا، وہ اعلان تھا کہ وہ سب پہ اطلاق ہوگا اس پہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیعہ حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا اسلام آباد میں۔ میرا خیال ہے اس قسم کا احتجاج ان حضرات کی طرف سے شاید پہلا احتجاج تھا۔ ان کو 3 دن کے بعد منسوخ کر دیا گیا وہ آرڈیننس کیا، یعنی اسلامی حکم کہ اس کا اطلاق تمام مسلمانوں پہ ہوگا، اور کہا گیا کہ صاحب پھر ٹھیک ہے، ہر فرقہ اپنے اپنی فرقہ کے مطابق ادا کر دیا کرے نماز کو۔ پہلا پبلک لا، 3 ہی دن کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوئی، اور اب یہی چیز جاری ہے، ہر ایک اپنی اپنی فرقہ کے مطابق عمل کرے۔ کچھ اس قسم کے بھی لوگ یہاں موجود تھے، مجھے معاف رکھیں، جو حالات پر نظر نہیں تھی، انہوں نے ان سے کہا کہ صاحب ہم تو قرآن کی فقہ کو مانتے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، فقہ کسی نہ کسی انسان کی مرتب کردہ ہونی چاہیے، قرآن کی فقہ کے مطابق ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ سوچ رہے ہیں آپ مسٹر منشی نے کیا کہا تھا کہ ان لوگوں کے ارادے یہ ہیں کہ وہاں قرآن کی حکومت قائم کریں، اور ان سے کہا تھا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس میں قرآن کی حکمرانی کا تو تصور ہی نہیں۔ فقہ دور ملوکیت کے وضع کردہ قوانین کا نام ہے، وہ دوسرا کا اسلام۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسلام کے 2 تصورات میں جنگ ہے۔ وہاں یہ جنگ تھی کہ یہ بننے نہیں دیا جائے گا، بن جانے کے بعد یہ ہوا کہ یہ اسلامی نہیں، اس کو ہونے دیا جائے گا۔ کئی قوانین ہیں جن میں آپ سنتے ہیں، روز پاسیں چلی آ رہی ہیں، نظریاتی اسلامی کونسل وہ بھنور میں پھنسی ہوئی لکڑی کی طرح ایک ہی جگہ گھومتی ہوئی چلی جا رہی ہے، وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہی، بڑھ سکتی نہیں ہے۔ اس دور کے تقاضوں کے اندر وہ فٹ ہی نہیں ہو سکتے قوانین جو 1000 برس پہلے کے حالات کے مطابق ان مقننین نے وضع کیے تھے۔ ان کو ابدیت کا درجہ دے دینا، عزیزان من، یہ تو شرک ہے۔ غیر متبدل اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمات کو کہا ہے، تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ ہی۔ یہ جو خصوصیت ہے یہ صرف خدا کے قوانین کو ہے کہ وہ ابدی طور پر ہے، غیر متبدل ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو غیر متبدل قرار دینا، ان کو تو ہم دوش بنا دینا ہے خدا کے قوانین کے مطابق، اور پھر وہ چل ہی نہیں سکتا۔ نظام جو جہاں جاری ہے سرمایہ داری کا پورا نظام اصطلاحات کا فرق ہے۔ ربا نہیں کہنا ہے، منافع کہنا ہے۔ مضاربت، مضارعت، منافع، بے حد و نہایت دولت جمع کر لیجئے، اس میں سے یہ اتنی سی زکوٰۃ جو وہ کاٹ لیتے ہیں دے دیجئے گا، باقی سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی تسلیم کیا نا کہ پہلے وہ ناپاک تھا تو اس میں سے اتنا سا دے دیا جائے تو وہ باقی مال جو ہے پاک ہو جاتا ہے۔ سلیپنگ پارٹنرشپ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا سود نہیں ہے، پہلے انٹرسٹ کہتے تھے کھلے بندوں، اب اس کا نام منافع رکھا ہوا ہے۔ مضاربت اصطلاح ہے ایک فقہ کی، مضارعت بٹائی کو کہتے ہیں۔ زمین پر وہ جو صدر اول کا اسلام تھا، اس میں زمین پر ذاتی ملکیت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی تھی، کوئی جمع ہی نہیں کر سکتا تھا اتنی دولت، نظام یہ تھا۔ یہ عزیزان من وہاں جنگ تھی۔ اب غور فرمایا جو میں نے لکھا کہ اسلام کے مقابل اسلام، تو وہاں کیا جنگ تھی؟ اسلام کے ایک تصور کے مقابل اسلام ہی کا دوسرا تصور تھا۔
پہلا تصور صدر اول کا اسلام، خدا کی وحی حضور کی قائم کردہ مملکت کے مطابق. دوسرا تصور دور ملوکیت کا وضع کردہ اسلام اور اس کے قوانین. ان دونوں میں ٹکراؤ تھا، ان دونوں میں جنگ تھی. یہاں وہی چیز تھی. اب یہاں یہ صورت ہے کہ وہ وہاں تو بہرحال مقابل میں قائد اعظم جیسے مسلم لیگ جیسی جماعت بھی تھی، مطالبہ بھی تھا. یہاں تو اس قسم کی کوئی جماعت ہے نہیں. ہو وہی رہا ہے جو وہ چاہتے تھے. وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اور یہ طلاق وغیرہ کے مسائل، وہی فقہی قوانین جو 1000 سال پہلے کے تھے وہ نافذ ہوں. وہ یہاں چل نہیں سکیں گے. جب چل نہیں سکیں گے تو یہاں کا ہم لوگ جو پرانے دور کے ہیں پھر بھی اسلام کی کوئی کشش اور محبت دل میں ہے. ابھی آنے والے دور کا یہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ جب یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ اس قسم کا اسلام لا رہے ہیں جو خود کہہ رہے ہیں چل نہیں سکتا، وہ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں، برگشتہ ہو رہے ہیں. ابھی تو ان کو خود بھی معاشرے کا کچھ دباؤ ہے. عزیزان من، یہ بڑے بوڑھے جب اٹھ گئے اور یہی نئی نسل ہمارے ہاں آ گئی تو آپ دیکھیں گے یہ بے باک ہو گئے، یہاں سے اٹھ جائیں گے اور کمیونزم کی گود میں چلے جائیں گے. قرآن کمیونزم کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، امپیریلزم کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، سیکولرزم کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، نیشنلزم ختم کرنے کے لیے آیا تھا. یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں. اس اسلام کے گزیدہ یہ مسلمان نوجوان نسل جو آگے ہے، عزیزان من، مجھے ڈر نظر آتا ہے. معلوم نہیں میں کیوں اس دور کے بعد زندہ رہ گیا. میں نے تو خود وہ جنگ لڑی تھی 10 سال تک. دیکھیے طلوع اسلام کے اوراق کے وہ نقشہ حضور کی مملکت کا جو اس میں اعادہ ہوا تھا، انسانیت کے لیے اس دنیا میں جنت بنا دینے والا تھا، اس کے لیے جنگ لڑی تھی. آج اس اسلام کی کیفیت یہ ہے کہ خود کہا جا رہا ہے کہ چل نہیں سکتا. معاذ اللہ. آئندہ آنے والی نسل ہماری عزیزان من، مجھے تو ان کے حال پہ یہ رحم آ رہا ہے. رحم کیا آ رہا ہے؟ اپنی حماقتوں کے اوپر رونا آ رہا ہے کہ ہم نے اس نسل کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے. ان کو تو یہ تمیز نہیں ہوگی کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہے. وہ تو نفس اسلام سے ہی برگشتہ ہو جائیں گے جناب. ہاں، یہی تھا وہ نظام جس کی محکمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابلیس کی مجلس شورا میں شعبہ اسلام کے مشیر نے یہ کہا تھا کہ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. اس کی نگاہ تھی کہ یہ اسلام جو لایا جائے گا بڑا محکم ہوگا. اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام. پختہ تر اس سے ہوئے خوئے غلامی میں غلام ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود. ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام. آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، ہو کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. یہ ہماری صحیح پیغام کی کرامت ہے کہ آج ابلیس کے مشیروں کی، ابلیس کی ہے ہماری صحیح پیغام کی کرامت ہے کہ آج سنیے عزیز مان کہ کیا ہے ان کی کرامت، کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام. ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیا. عزیزان من، یہ تھی تحریک پاکستان کی تاریخ. یہ ہے اس کے بعد مملکت پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی تاریخ. 4 لفظوں کے اندر اسلام کے مقابل اسلام. بات سمجھ میں اب آ گئی نا آپ؟ وہ صدر اول کا اسلام. اب اس کی تشریح میں جانے کے لیے تو بڑا الگ وقت چاہیے. بہرحال میں اپنی کوشش کرتا ہوں. میری کتابوں میں اس کا تصور دیا ہوا ہے. میری تحریروں میں جو مقالات میں لکھتا ہوں وہ اسی کی تفصیل لکھتا ہوں. آخری عمر میں میرے تو اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ اس کا نقشہ امت کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں. اس حکومت میں اس کے مقاصد بتانا چاہتا ہوں. نقشہ اور حکومت کی فارم کا تعلق نہیں، مقاصد بتانا چاہتا ہوں. اس حکومت میں حق حکومت کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کو حاصل نہیں ہوگا. حکمرانی صرف کتاب اللہ کی ہوگی. اس میں غلط اور صحیح، جائز اور ناجائز، اسلامی اور غیر اسلامی کی سند اور اتھارٹی قرآن مجید ہوگی.
پھر آپ کہیں گے کہ آپ سنت کیوں نہیں کہتے. خدا نہ کردہ منکر سنت کی بات نہیں، میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ